الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رمضان المبارک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی وہ اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ ماہ مقدس شوال مکرم کی آمد ہو گئی۔ رب ذوالجلال کی بے پایاں رحمتوں والا مہینہ جو اپنے دامن میں ربی کریم کی بے پایاں نعمتیں، رحمتیں اور عظمتیں لے کے آیا تھا، وہ ہمیں کچھ سکھلا کے گیا ہے۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ بھوکے اور پیاسے رہنا تو مقصد ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی سارا دن بھوکا رہے یا پیاسا رہے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ جی بتایا جاتا جی فائدے حاصل کیے جاتے، جی طبی طور پر بھوک کا اتنا فائدہ ہے، روزوں کا اتنا فائدہ ہے، یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے تو رمضان المبارک نہیں آیا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کا جو اصل مقصد تھا، میں پچھلی جمعۃ المبارک عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ اور سبب فرضیت کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ اصل شے تقوی ہے کہ تقوی کے لیے روزے رکھوائے گئے ہیں۔ اور میں یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک کو بالوضاحت کر چکا ہوں، اب پھر میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ روزے کس لیے رکھے گئے؟ تاکہ تم کو روزے کس لیے رکھے گئے؟ تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ قرآن مجید فرقان مجید نے اپنی بالکل ابتدا میں ایک احساس دلایا، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عزتوں والی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ کیوں نازل کیا گیا اس کتاب کو؟ اس کے نزول کا سبب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہدایت کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو کسی کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ رسول اللہ کا دروازہ۔ ہماری منزل، جس طرح بھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں گا، ہماری منزل کیا ہے؟ دربار مصطفیٰ۔ اور دربار مصطفیٰ پہ جا کے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل منزل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ جو کلمہ طیبہ نہ پڑھے، میرے نبی پر ایمان نہ لائے، کیا اس کو اللہ مل جائے گا؟ کافر کتنی بھی عبادت کرے مردود ہے، اللہ ملے گا تو نبی کے وسیلہ سے ملے گا۔ پھر ہدایت یہ ہے کہ نبی تک پہنچنا۔ نبی تک کیوں پہنچنا ہے؟ تاکہ نبی ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ یہ راستہ وہاں سے ہو کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب آپ دنیا کو سیدھی راہ پر چلا رہے ہیں، میرے نبی چلا رہے ہیں نا، تو ہمیں نبی کے نقشے قدم پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کا کی۔ یہ اصل دروازہ وہی ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔
تو میں دوبارہ اسی جانب آتا ہوں، قرآن کی میں کیا فرماتا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے کن کو؟ جو متقی ہیں۔ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ تقوی۔ روزہ رکھنے سے بندہ متقی ہوتے ہیں، اور متقی کو قرآن کریم اصل منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر روزے کیوں رکھے؟ متقی ہونے کے لیے۔ متقی کیوں بنے؟ اصل منزل کو پانے کے لیے۔ اصل منزل کیا ہے؟ دروازے مصطفیٰ، اور ان کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل مجل کریم۔ اب دیکھیے کہ یہاں متقی کی تعریف اللہ نے کیا ذکر فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ جنت پر ایمان لائے، کسی نے جنت کو دیکھا؟ جہنم کو دیکھا؟ فرشتوں کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا؟ غلمان کو دیکھا؟ عرش کو دیکھا؟ کرسی کو دیکھا؟ میزان عدل کو دیکھا؟ میدان محشر کو دیکھا؟ روز قیامت کو دیکھا؟ اسرائیل کو دیکھا؟ عذاب قبر کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ان سب پر ایمان لے آئے۔ کس طرح ایمان لے آئے؟ دلیل کیا ہے؟ ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا۔ یہی دلیل ہے نا کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ غور کیجئے میری اس گفتگو پہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ قیامت کے دن ایک کافر جنت کو دیکھ لے گا کہ نہیں؟ جنت نظر آئے گی کافر کو؟ پریشان نہ ہو جائیے کہ کافر جنت کو نہیں دیکھے گا۔ طویل حدیث بار کا خلاصہ اس کا یہ، جب بندہ مر جاتا ہے نا، مر کر قبر میں جاتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی هذا الرجل، یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور میرے کریم آقا کی زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں بتا۔ ایمان والا جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میرے کریم کو دیکھ کے کہہ دیتا ہوا محمد رسول اللہ، یہ میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ بے ایمان کہتا ہے ہاتھا لا ادری، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے۔ کافر جواب نہیں دے سکتا، ایمان والا جواب دے دیتا ہے۔ جب ایمان والا صحیح جواب دیتے ہیں نا، تو میرا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے لیے اب جنت کا دروازہ کھول دو، اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ فرشتے پھر اسے کہتے ہیں نم کا نومت الروز، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یوں ہوتا ہے جب وہ سوالات کے جواب صحیح دے دیتا ہے نا، اور اعلان ہوتا ہے میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اب اس کی قبر کو جنت بنا دو، جب یہ اعلان ہوتا ہے نا تو فرشتے جنت کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ حدیث بارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایمان والے کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ایمان والے کے لیے کون سا دروازہ کھول جاتا ہے؟ وہ ایک نظر دیکھتا ہے جہنم کو، ملنے والی سزاؤں کو دیکھتا ہے، چیختے چلاتے تڑپتے ہوئے انسانوں کو دیکھتا ہے، آگ میں جلتے ہوئی لاشوں کو دیکھتا ہے، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، یک لک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے شکر اللہ کا ادا کر، تو صاحب ایمان تھا، اگر تو ایمان والا نہ ہوتا تیرا ٹھکانہ یہ تھا جو تجھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب ایمان والا جہنم کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ پھر جب جہنم کا دروازہ بند کر کے اسے مبارکباد دی جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، سوالات کے جوابات تجھے سکھا دیے، اب تو اس سے بچ گیا، اب جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اسے جہنم سے بچنے کی خوشی بھی ہوتی ہے، جنت کے ملنے کی بھی خوشی ہوتی ہے، وہ ڈبل خوشی ہو جاتی ہے کہ میں اس سے بچ گیا، یہ مل گئی۔ اور جب بے ایمان سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتا، اللہ فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہنم کا نمونہ بنا دو، تو پہلے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ کافر کے لیے وہ جنت کو دیکھتا ہے، نعمتوں کو ملتا ہے، دیکھتا ہے، للچاتے نگاہ کے یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے کتنی پیاری جنت ہے۔ یک لک دروازہ بند کر کے جہنم کا دروازہ کھول کے کہا جاتا ہے اگر تو ایمان لایا ہوتا تو تیرے لیے وہ تھی جنت، اب تیرے لیے وہ نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اب اس کو جنت کے چھن جانے کا غم بھی ہوتا ہے، جہنم کو ملنے کا دکھ بھی، گویا ڈبل سزا ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کافر جنت کو دیکھے گا کہ نہیں؟ دیکھ لیتے ہیں نا، قیامت کو جنت کو بھی
جہنم کو بھی، فرشتوں کو بھی، میزان عدل کو بھی، یوم حشر کو بھی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بھی دیکھے گا۔ دیکھ کر کہے گا مولا میں ایمان لے آیا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، میزان عدل بھی ہے، روز محشر بھی ہے، تیری ذات بابرکات بھی ہے، میں ایمان لے آیا، میرا اللہ مانے گا؟ سارے بتا دو۔ کافر ایمان لے آیا اس وقت کہ نہیں؟ اس وقت وہ ایمان لایا نا جنت کو دیکھ کر کہ میں مانتا ہوں جنت ہے، جہنم میں آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن اللہ اس کے ایمان کو مانے گا؟ کیا فرمائے گا؟ اوے اندھے بے حیا، اب مانا نا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، مانا ہوتا میرے نبی کو، ان کے کہنے کو مانا ہوتا۔ پھر ایمان سے بتائیے کہ اصل منوانا کس کو ہے؟ یعنی اگر جنت و دوزخ کی منوانا ہوتا تو کافر نے مان لیا تھا دیکھ کر جنت کو، جہنم کو دیکھ کے مان لیا تھا، ملائکہ کو دیکھ کر مان لیا تھا، میزان عدل کو دیکھ کے مان لیا تھا، میں سب کو مانتا ہوں، دل کی گہرائی سے میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نہیں مانے گا۔ فرمائے گا تو ایمان لایا ہوتا میرے نبی کے کہنے پر، یقین کیا ہوتا ان پر، پھر اب منوانا کس کو مقصود ہے؟ میرے نبی کو منوانا ان کو مقصود ہے نا، ان کو مان، جو یہ کہتے چلے جاتے ان کو مانتا چلا جا۔ وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہدایت کا معنی یہ ہوگا کہ متقی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دربار مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، پھر میرے نبی اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں جا سکتا جب تک میرے نبی کا وسیلہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ بحمد اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی فرضیت کا یہی سبب تھا، روزے ہم نے رکھے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر تنہائی میں بھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی دیکھے ہمیں یا نہ دیکھے، اللہ دیکھتے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اب میرے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، رمضان مبارک میں ہم نے حلال کھانا دن کے وقت نہیں کھایا، جب روزہ تھا حلال کھانا، حلال پانی، حلال بیوی گھر میں تھی، بری نیت سے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ کب؟ روزے کی حالت میں۔ کیا ڈر تھا ہمیں؟ ہمارا رب دیکھتے ہیں، تو رب صرف رمضان میں ہی دیکھتا تھا کہ بعد میں بھی دیکھتا ہے؟ جی سچ بتائیے، نہیں سچی بات کرنی ہے، بعد میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم نے حلال چھوڑ دیا تھا تو بعد میں حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ پریکٹس تجھے کیا کروائی تھی کہ رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے ثابت فرمایا تھا، میرے ملائکہ دیکھو میرے بندوں کو، میرے محبوب کے امتیوں کو دیکھو، میں نے ان کو کہہ دیا حلال نہیں کھانا ہے، دیکھو کتنے میرے حکم کے فرما بردار ہیں، میرے نبی پر کتنا یقین ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حلال نہیں کھانا، نہیں کھاتے، تو جب تم حرام کھاؤ گے تو پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ کیسے بدبخت ہیں۔ میرا حکم آنا تھا رمضان میں، پریکٹس ہی یہ کروائی تھی کہ اپنے رب کا حکم ماننا ہے، وہ جو بھی حکم دے تم نے حکم ماننا ہے، وہ تمہیں حلال چھوڑنے کا کہے حلال چھوڑ دینا ہے، اور حرام اس سے پہلے ہی منع کیا حرام نہیں کھانا، تم نے تو اس کا کہنا مان کے حلال کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور خبردار تم حرام کھاؤ گے پھر ہوگا کیا؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کرم قدر ہے، ایک آدمی دور راہ سے آتا ہے، بکھرے بال ہیں، گردلو چہرہ ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، رو رو کر دعا مانگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ حدیث برکہ کا مفہوم ہے، ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان تک جا پہنچے، سجدہ میں جا کر دعا مانگتا ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت مانگی گئی دعا کو عموماً رد نہیں کیا جاتا۔ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگے نا، میرے نبی فرماتے عموماً اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، مگر فرمائے وہ بندہ سجدہ میں جا کر دعا مانگے، اتنا گہرا سجدہ کرے کہ زمین میں دھنس جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اللہ حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں فرماتا۔
نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حرام سے رکھا ہوا روزہ قبول، نہ حرام سے کیا ہوا حج قبول، نہ حرام سے دیا گیا صدقہ قبول۔ میرے کریم آقا نے بڑے ہی حسین انداز میں مثال دی تھی۔ صحابہ کرام سے فرمایا تھا، مجھے بتاؤ اگر کسی کے کپڑے کو گندگی لگی ہوئی ہو اور وہ پیشاب کے ساتھ گندگی کو دھو دے تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے نا، کسی کے کپڑے کو، کرتے کو نجاست لگی تھی، پخانہ لگا ہوا تھا، گوبر لگا ہوا تھا، اس سے پیشاب کے ساتھ اس کو دھو دیا، دیکھنے والے نے کیا سمجھا؟ اسے نہیں پتہ پیشاب کے ساتھ دھویا ہے، جس پانی کے ساتھ دھویا وہ پانی پیشاب تھا، دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ گندگی دھل گئی ہے، وہ پیشاب، اسے نہیں پتہ یہ دھو کس سے رہا ہے، بظاہر گندگی اتر گئی مگر کپڑا پاک ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو حرام کما کے اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، کہ بڑے جو فلاں صاحب جناب بڑے سخی ہیں، حرام کما کے صدقہ دیتا ہے، میرے نبی فرماتے اس طرح کرتا ہے جس طرح پلید شے کو پیشاب سے دھوتا ہے، جس طرح وہ پاک نہیں ہوتی اس طرح اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے، ناپاک کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا بدن کا وہ حصہ جو حرام سے پلا ہے جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسم کا ایک حصہ غذا سے نہیں پلتا کہ یہ انگلی غذا سے اتنی پل گئی، حرام سے یہ اتنی پل گئی، نہیں۔ آپ کو علم ہے جب انسان غذا کھاتا، روٹی کھاتا، چھوٹا بچہ کھانا کھاتا، غذا کھاتا ہے، اس کا سارا بدن بڑھتا ہے یا یوں ہوتا ہے کبھی ایک ہاتھ بڑھنا شروع ہو گیا، وہ پورا ہو گیا، اب دوسرا ہاتھ بڑھنا شروع ہو گیا، وہ پورا ہو گیا، پاؤں بڑھنا شروع ہو گیا، پھر ٹانگ بڑھنی شروع ہو گیا، ایسے بنتا ہے انسان؟ بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سارا ہی بڑھتا ہے۔ پتہ چلا تیری غذا کا اثر پورے بدن پر ہی ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں، گرمیوں کے مہینے میں رمضان شریف ہو تو عموماً دوپہر کے وقت پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، وہ زائد پانی جو خون کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پسینے کے گدر نہ چوس سے نہ باہر نکالتے ہیں، لیکن جب شام کو پانی پیتا پھر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ پورے بدن کو پانی مل گیا، پورے بدن کو سکون آ گیا۔ پتہ چلا کہ تیرا ایک گھونٹ پانی کا بھی تیرے سارے بدن میں جاتا ہے، ایک لقمہ اس سے جو خون بنتا ہے وہ تیرے سارے بدن میں جاتا ہے۔ پھر کیا پتہ چلا جو حرام کھائے گا کہاں جائے گا؟ سارے کا سارا جہنم کے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا، بات یاد رکھیے، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہے، جنہوں نے فرمایا حق فرمایا۔ جو حرام سے پلا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جب وہ جہنم کی آگ میں جل چکے گا کتنا؟ جتنا وہ حرام سے پلا تھا، اس کے بعد اس کے نام اعمال کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائی جائے گی۔ کوئی کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، سید زادہ کیوں نہ ہو، پیر صاحب کیوں نہ ہو، وہ فقیہ کیوں نہ ہو، نابغہ روزگار ہو، وہ محدث زمانہ ہو، وہ مفسر قرآن ہو، اگر حرام سے پلا تو جہنم میں جائے گا اور ضرور جائے گا۔ اور کب تک جہنم میں جلے گا؟ جب تک وہ حرام سے پلا ہوا بدن وہ جہنم کی آگ میں جل نہیں جاتا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرما دے، وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ توبہ قبول بھی کر لے۔ ضروری نہیں ہے، اللہ پہ فرض نہیں توبہ کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بندے کی کرتوت کیا ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے قبول نہ کرے، وہ قبول بھی کر لے تب جدا بات ہے، اگر وہ قبول نہیں کرے گا اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ضروری ہوگا۔ سبب اس کا کیا ہے؟ جنت پہ حرام کیوں نہیں جاتا؟ حرام پاک ہے کہ پلید؟ پلید۔ اور حلال پاک ہے۔ اگر آپ کے بدن کو پلیدی لگی ہو، آپ کے لباس کو پلیدی لگی ہو، گندگی لگی ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ بلکہ علماء اکرام فرماتے ہو جوتے مسجد میں لا کے رکھتے ہو نا بھائی، چوری نہ ہو جائیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اپنے جوتوں کے تلووں کو چیک کر، اگر کوئی گوبر یا گندگی لگی ہے تو ان کو مسجد میں لانا حرام ہے، پہلے دھو کے صاف کر پھر مسجد میں رکھ۔ پلید شے کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے؟ بدن پلید ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تجھے مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تو جنت میں داخلے کی اجازت کیسے ہوگا؟ پہلے اس پلید کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی
رزق حرام اپنی اولاد کے لیے جمع کر کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سن لیجئے، میں عموماً ایک مثال دے کے کہا کرتا ہوں، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی، والدین کو میں اٹھا کر آگ میں ڈالوں یا میں ان کو آگ لگا دوں۔ میں برداشت نہیں کرتا۔ کوئی لگا جائے میں برداشت نہیں کرتا۔ برداشت کر لیتے ہیں؟ سارے بتاؤ، آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں، باپ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں، اپنے بیٹے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو، ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اپنی بہنوں بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اپنی ماں اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، پھر مجھے اپنے نبی کی یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس سے حرام کما کے اپنی اولاد کو کھلایا، اپنے بہن بھائیوں کو کھلایا، اپنے ماں باپ کو کھلایا اور حرام جمع کر کے وہ مر گیا، اس نے ان کے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کیے ہیں۔ اب ذرا غور کر کے تو مر گیا، تو نے اپنی اولاد کے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر دیے۔ حرام کی کمائی سے مل بنا کے دے گیا، ان کو فیکٹری بنا کے دے گیا، جائیداد خرید کے دے گیا، کاروبار بنا کے دے گیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ شاید وہ صاحب یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ میں محکمے کا بھی نام نہیں لوں گا، کسی محکمہ سے کوئی کام کروانا تھا اور اسے 2.5 لاکھ روپیہ مانگا۔ اسے کہا یار یہ حرام ہے، ایسے نہ کر۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ کیا میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں؟ میں یہ لوں گا؟ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جواب اس کا کیا تھا؟ اسے کہا یار 1.5 لاکھ روپے تیری تنخواہ بھی ہے، 2.5 لاکھ روپے تو رشوت مانگ رہا ہے معمولی سے کام کی۔ میں کام پھر کروں گا 2.5 لاکھ میں، وہ رشوت ہی ہوتی، یاد رکھیں۔ یا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ عوام الناس کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، میں نے بڑا جملہ کیا کہا ہے؟ آپ اپنا حق لینے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ رشوت نہیں ہے۔ آپ مظلوم ہیں، لینے والا ظالم ہے۔ آپ کیا ہیں؟ لینے والا۔ آپ کا حق بنتا نہیں ہے مگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھیے، آپ کا حق بنتا نہیں ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، پھر پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ رشوت ہے۔ الراشی، رشوت دینے والا پہلا جہنمی ہے، والمرتشی، رشوت لینے والا بعد کا جہنمی ہے۔ پھر یہ رشوت ہے، آپ جہنمی ہے، پھر پیسے دینے والا ڈبل جہنمی ہے، پیسے لینے والا سنگل جہنمی ہے، کیونکہ یہ ناجائز کام کے لیے دے رہا ہے۔ کام جائز ہو، آپ کا حق بنتا ہو، پھر وہ پیسے لے، وہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہے، آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کسی اور کا حق معاذ اللہ تعالیٰ غصب کر رہے ہیں، پیسے دے کے خود لے لیں، یہ رشوت ہے۔ دینے والا بھی ڈبل گناہ گار اور لینے والا بھی۔ الراشی والمرتشی والرائش کلہم فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، درمیان میں دلال بننے والا، یہ سارے جہنمی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا حق بنتا تو پھر کیا ہے بتائیے؟ ظلم، یہ ظلم ہی تھا، حق اس کا بنتا تھا۔ سادہ سے لفظ میں یوں سمجھے جس طرح آپ نے میٹر لگوانا ہو، سارے کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، میٹر نہیں لگایا جا رہا۔ اب کہتے ہیں پوری میٹر کا، وہ کہتے ہیں یہ 1 لاکھ روپے لوں گا پھر میٹر لگواؤں گا ورنہ نہیں پاس کروں گا۔ اب حق بھی آپ کا بنتا ہے، آپ نے پورے کے پورے وہ پیسے بھی ادا کر دیے، جو بھی تھا وہ سب کو کر دیا، ڈاکومنٹس پورے ہیں مگر وہ نہیں لگا رہا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم۔ تو میں کہہ رہا تھا اسی طرح کوئی کام، میں نے ایک مثال دی ہے وابڈا کے محکمے کی، عام اسی طرح ہوتا ہے، تنخواہ لے نکلی جاتے، کلرک کہتا ہے جی میری مٹھی گرم کرو تنخواہ دوں گا آپ کی، ورنہ نہیں دوں گا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ تو کچھ خیال کر، وہ کہنے لگا بچوں کو بھوکے مار دوں؟ ایمان سے بتائیے اپنے بچوں کو وہ کھلا کیا رہا ہے؟ جہنم کی آگ کے انگارے۔ وہ اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں یا بچوں پہ ظلم کر رہا ہے؟ اے کاش الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے زبان مصطفیٰ پہ ایمان لانے والے ہم بن جائیں۔
یقین کر لیں جو نبی نے بتایا وہ سچ بتایا ہے. قیامت کو تو مانیں گے، قبر میں جا کر تو ماننا ہی پڑے گا. اے کاش آج ہم مان جائیں کہ ہمارے نبی نے جو بتایا وہ حق بتایا ہے، ہم اس کو حق ہی سمجھیں اور اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائیں جن سے نبی نے منع کیا. یہ کیا تھا؟ رمضان میں ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا تھا اپنے رب کے کہنے پر، تو غیر رمضان میں ہم حرام کیوں نہ چھوڑیں؟ ضرور چھوڑیں گے. پھر رمضان المبارک پہ ہم نے ایک اور عمل بھی کیا تھا، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، نماز تراویح بھی پڑھی تھی. کیا بولا؟ سچ مچ ہے نا، نماز تراویح بھی. اور کتنی تراویح پڑھی تھی ہم نے؟ 20. وہ 8 والی بات نہیں میں کر رہا، ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ ایک دن میں ہم کتنے فرائض پڑھتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے کہ رمضان میں تم ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب. ایک دن میں آپ کتنی رکعتیں فرضوں کی پڑھتے ہیں؟ صبح کی کتنی ہیں؟ ظہر کی 6 ہو گئی، عصر کی 6 اور 4 10 ہو گئی، اور مغرب کی 10 اور 3 13 ہو گئی، عشاء کی 4 13 اور 4 17 ہو گئی، اور 3 وتر، کل کتنی ہو گئی؟ یہ 20 رکعتیں پورے دن میں ہم واجبات اور فرائض کی ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر ہے. پھر 20 رکعتیں ایک دن کی فرض نمازوں کے برابر ہو گئی کہ نہیں؟ بتائیے نا. میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہم نے رمضان میں ڈبل نمازیں پڑھی ہیں. ایسے ہوا کہ نہیں؟ سارے دن کے جو 20 فرض ہم نے پڑھے تھے نا، نماز عشاء کے بعد 20 نفل پڑھ کے فرض وہ بھی بن گئے. روزانہ ڈبل نمازیں پڑھی ہیں. میرے یار رمضان کے بعد کم از کم سنگل ہی پڑھ لے. ہمیں اللہ نے احساس دلایا تھا، احساس دلایا تھا کہ تم نے تو رمضان میں میرا کہنا مانتے ہوئے ڈبل نمازیں پڑھی ہیں، اب سارا سال کم از کم سنگل تو پڑھتے رہو. آج ہی دیکھیے ماشاءاللہ، جب میں رمضان مبارک میں مسجد میں حاضر ہوتا تھا گلشن سعید کے بعد، تو سارے کا اندر اور باہر یہ سارا حصہ بھرا ہوا ہوتا تھا. اور آج جب میں آیا تو چند ایک کوئی بیٹھے ہوئے تھے. اب تو الحمدللہ تعالیٰ وہ باہر کا حصہ بھر گیا ہے، اب بھی بھر گیا ہے، لیکن اس وقت وہ پہلے ہی بھرا ہوا ہوتا تھا جب میں آتا تھا. یہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں آ گئی؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ شیطان کھل گیا ہے؟ سوچئے، ایسے تو نہیں ہے آپ پر اس نے حملہ کر دیا ہے، آپ نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس کا کہنا اللہ نے تو تم کو متقی بنا دیا تھا، رمضان میں اس کا مقابلہ کرنے والا بنا دیا تھا، طاقتور بنا دیا تھا، اور تم اتنی جلدی ہار مان گئے اس کے مقابلہ میں. میرے بھائی اس کے مقابلہ میں ہار نہ مانیے، اس کو ثابت کیجئے ذلیل. تو جتنا بھی تیرے اندر زور ہے وہ پنجابی میں پورا ٹل لگا لے، پورا زور صرف کر لیں. اللہ کی عزت کی قسم تو مجھے گمراہ نہیں کر پائے گا کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں. میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے. پھر پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے تھی. کتنے وہ خوش قسمت ہیں، میں نہیں گن سکتا، کہ جنہوں نے تہجد بھی شروع کر دی تھی کہ جی صبح سحری کے وقت اٹھیں، چلو کھانا تیار ہو رہا ہے، 2 رکعتیں ہی ادا کریں تہجد کی. یاد رکھیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے جد و جہد کے ساتھ پڑھی گئی نماز. اصل اس کا نام ہے صلاۃ اللیل، یعنی رات کو پڑھی جانے والی نماز. اگر آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے جیسے روزانہ پڑھتے ہیں، یا گھر جا کے 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی صلاۃ اللیل ہو گئی الحمدللہ. لیکن اگر سو کے اٹھ کے پڑھے ہیں تو اس کو تہجد کہتے ہیں. ثواب دونوں کا برابر ہے. اور تہجد کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے. کسی وقت بھی ادا کرنے سے نماز تہجد ادا ہو جائے صلاۃ اللیل، لیکن بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے. جب بندہ تہجد پڑھتا ہے، جد و جہد کر کے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، مثلا سردی کا موسم ہے، نرم اور گداس بستر بچھا ہوا ہے، لحاف رضائی میں لپٹا ہوا پڑا ہے، سخت سرد خنک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، برف کی طرح جمع ہوا ہے، بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے. گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیٹ سوتا ہے، صبح نیند بڑی گہری آئی ہوتی ہے. وہ وقت ہوتے ہیں جب گرمی کے وقت بھی ہلکی ہلکی خنک ہوا محسوس ہوتی ہے. بندے کو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا،
اس وقت اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے، میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو بستر سے کیسے اٹھایا ہے؟ یہ سردی کے موسم میں نرم گداز گرم بستر چھوڑ کے اٹھ بیٹھا، گرمی کے موسم میں کچی نیند اٹھ بیٹھا، آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، جی چاہتا میں تھوڑا سا سو جاؤں، سر بھاری ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، مگر پھر بھی یہ اٹھ کے بیٹھا ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ بتاؤ اس کو کس نے مجبور کر دیا؟ یعنی کوئی پولیس کا بندہ تو قریب نہیں کھڑا ہے نا، کوئی ریفل لے کے تو نہیں نا گن پوائنٹ پہ اٹھ کے کھڑا ہوئے ورنہ گولی مار دوں گا، ایسی تو نہیں ہو رہا۔ پھر یہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے، مولا یہ اس لیے اٹھ رہا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرماتے پھر گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے ہیں۔ رمضان میں تو تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، جب تجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ضرور ادا کر۔ چلو تہجد ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم 5 وقت کی فرض نماز تو ادا کر، اس پہ تو کوتاہی نہ کر۔ پورے رمضان مبارک پہ تو پریکٹس کرتا رہا ہے کہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گا، روزے رکھے ہوئے، میں تراویح بھی پڑھوں گا، روزے رکھنے ہیں۔ جو فرض نہیں تھا وہ بھی تو نے پڑھ لیا، جو تجھ پہ نماز تراویح فرض نہیں تھی وہ بھی تو نے ادا کر لی۔ جس طرح حلال بھی چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نوافل بھی ادا کر لیے جو فرض نہیں بھی تھے وہ بھی ادا کر لیے، تو کم از کم غیر رمضان میں فرض تو ادا کرتا رہے۔ پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ بعض جگہ قرآن کریم پورا سنائے گا نماز تراویح میں، اگرچہ یہ بھی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی سیدنا فاروق اعظم نے نماز تراویح شروع کی تھی، اس سے پہلے نماز تراویح نہیں تھی، باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر بعد میں بزرگوں نے خیال کیا چلو نماز تراویح پڑھنی تو ہے ہی، کیوں نہ ایسے کر لیتے ہیں کہ اس پہ سارا قرآن پاک پڑھ لیتی، اسی بہانے پڑھا جائے گا، ثواب کا کام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو نے نماز تراویح میں بھی قرآن پاک سنا اور پڑھا، اور وہ سال بھر کا قرآن پاک جو گلاب پہ لپیٹ کر اوپر الماری پہ رکھا تھا اس کی بھی جھاڑ کے کھول لیا، کم از کم کچھ نہ کچھ رمضان میں پڑھتا رہا۔ میرے بھائی رمضان کے گزرتے ہی قرآن پاک کو بند کر کے نہ رکھ دے، روزانہ اس کی زیارت کرتا رہے۔ شاید تیرے علم میں یہ بات نہ ہو، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے پیدا فرمائے ہیں، ان کو سیاحین کہا جاتا ہے، وہ کرۂ ارض پر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، وہ اپنی خوراک کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کیا بولا میں نے کہہ دیا؟ فرشتے اپنی پرندے سارا دن اڑتے ہیں گھومتے ہیں، کس فکر میں؟ درندے جنگل میں بھاگے پھرتے ہیں، کس فکر میں؟ ایسے ہے نا، حشرات اور کیڑے مکوڑے زمین پہ رینگ رہے ہوتے ہیں، کس فکر میں؟ اپنی خوراک کی فکر میں۔ یہ فرشتے بھی اپنی خوراک کی فکر میں اللہ کے حکم پر کرۂ ارض پر زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے، یہی اس کی خوراک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وہ کلمات مقدسہ، وہ الفاظ جو پڑھنے والے کے منہ سے نکلتے ہیں براہ راست فرشتے کے منہ میں جاتے ہیں، یہی ان کی خوراک ہے۔ اور پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا فرشتے کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب پڑھنے والے کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا مسواک کے بارے میں کہ سنت ہے اور بہت ثواب کی چیز ہے۔ مسواک کر کے نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر عطا فرما دے گا۔ یہ کیوں ہے؟ مسواک کرو گے تمہارا منہ صاف ہو جائے گا، تم نے قرآن پاک کی کھڑی ہو کر تلاوت کرنی نماز کے اندر، فرشتے نے تیرے منہ پہ منہ رکھنا ہے، فرشتہ تنگ نہ ہو۔ خبردار بدبودار شے کھا کے، لہسن، پیاز، مولی، گندنا، جب پیازی جس کو آپ کہتے ہیں، ہینگ، گوگل وغیرہ، یہ تمباکو، سگریٹ، حکا وغیرہ جس سے منہ میں بو آتی ہے، اسی لیے یہ پی کر کھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں، تیرے منہ سے بو آتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوگی۔ جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے کو غذا ملتی۔ کیا ہوتے ہیں فرشتے کو؟ غور کر، اگر تو کسی کو کھانا کھلائے بھوکے کو، وہ تیرے حق میں کیا کرتا ہے؟ تو فرشتہ کیا کرتا ہوگا؟ غور کر، تو قرآن پاک پڑھتا، فرشتہ تیرے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے، تیرا درجہ کتنا بلند ہو رہا ہوتا ہے۔
کتنا بلند ہو رہا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پاک صاف ستھرا لباس پہن کر ہو سکے تو منہ میں الائچی وغیرہ خوشبودار شے رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر زیادہ فائدہ ہے. اس لیے کہ فرشتے کو پھر خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ تیرے حق پہ زیادہ دعائیں کرتا ہے، اور پھر جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تیرے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. میرے نبی نے کتنی آسانی پیدا فرما دی. اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی بڑی کریم ہے. اللہ تعالیٰ میرے نبی کے لیے فرماتا ہے ہمیں احساس دلاتا ہوا، ایمان والو یاد رکھو، حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے ہی حریص ہیں. حریص کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں لالچی. لالچی کا معنی ہوتا ہے زیادہ چیزیں سمیٹنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تمہارے لیے سب کو سمیٹ رہے ہیں. مولا یہ بھی دے دے میری امت کو، یہ بھی دے دے میری امت کو، یہ بھی دے دے میری امت کو. آپ کے لیے بڑے حریص، بہت چاہنے والے ہیں. وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو سراپا کرم ہے. میرے نبی نے خوشخبری سنا دی. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. میرے نبی نے خوشخبری سنا دی تو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کی خاطر، یاد رکھیے یہ میں نے جملے کہے ہیں، مفہوم اسے بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں بیان کر رہا. تو وہ انداز اختیار کر، آداب تلاوت قرآن کریم اپنے پیش نظر رکھ. میرے نبی فرماتے ہیں اگر تو ایک مرتبہ سورہ یاسین شفا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ترمذی کے اندر حدیث بات ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث بات ہے. سورہ یاسین شریف پڑھنے کے میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ چلو 10-15 منٹ لگ جائیں گے، اتنا لگ جائے گا تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب تجھے صرف سورہ یاسین پڑھنے پہ مل جائے گا. میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تو سورہ اخلاص کی تلاوت کا لیتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ تجھے 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. گویا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کتنا وقت صرف ہوا؟ 10 پارے پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اگر 3 مرتبہ تو قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ساری کی ساری فضیلتیں یہ تجھے دراصل کیا، میں معاذ اللہ لالچ کا لفظ تو نہیں کہوں گا، یہ کیا تجھے ترغیب دی گئی ہے؟ اے پگلے چل زیادہ نہیں پڑھ سکتا، روزانہ سورۃ یاسین ہی پڑھ لیا کر، 10 قرآن پاک کے برابر ثواب مل جائے گا. اتنا بھی نہیں کر سکتا تو قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیا کر، کچھ تو پڑھا کر. ایک صحابی کو میرے نبی فرمانے لگے آج میں تجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سناؤں گا. کیا بولا؟ سب سے عظیم، سب سے عظمت والی، سب سے بڑی سورت سناؤں گا. وہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ اگر آپ کو کسی برگزیدہ شخصیت کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کا وقت ملے نا، تاکہ الحمدللہ میں ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، خوشی ہوتی ہے نا. میرے نبی سے زیادہ اعلیٰ کون تھا؟ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابی بڑے راضی ہو گئے کہ آج تو حضور مجھے سب سے بڑی سورت سنائیں گے، اور آدھا پون گھنٹہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، وقت اتنا صرف ہو جائے گا نا، چلو اتنی دیر بیٹھنے کا موقع ملے گا. حضور نے ان کا بازو پکڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، جدی باں پھڑ دے ادی چھوڑ دے، بازو پکڑ لیے، بازو پکڑ کے نا باہر کی طرف چل دیے. فرمانے کے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے سناؤں گا. صحابی کو بازو پکڑ کے نا باہر کو چل دیے اور پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باہر جانے سے پہلے یہ سورت پڑھ دی. باہر نکلنے لگے نا تو صحابی نے حضور کا ہاتھ دبا دیا. یا رسول اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا. میں کہ کیا وعدہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ وعدہ یہی کیا تھا نا میں تجھ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی، لمبی نہیں کیا سب سے بڑی سورت سناؤں گا. تو یا رسول اللہ آپ نے سنائی نہیں. مسکرا کے فرمائیں گے میں نے تجھے سورہ حمد نہیں سنا دی، میں نے تجھے سورہ حمد نہیں سنا دی. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. وہ کون مسلمان ہوگا جسے سورہ حمد یاد نہیں ہوگی؟ چلو کم از کم یہی پڑھ لے.
پھر کہہ دینا میں نے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت پڑھ لی ہے۔ جتنا تو سے ہو سکے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر، اور اگر تو زبانی پڑھنے کی بجائے سورۃ الحمد تجھے آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، سورہ یاسین بھی ہو سکتا تجھے یا تو نکل لی ہو، تجھے آتا بھی ہو، قرآن پاک کو کھول کر سورۃ الحمد ہی کی تلاوت کر لیں، ڈبل ثواب ہو جائے گا، تیری آنکھوں کی عبادت بھی ہو جائے گی، تیری زبان کی عبادت بھی ہو جائے گی، غور کر لے تیرے دماغ کی بھی عبادت ہو جائے گی، تیرے سارے جسم کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک زبانی پڑھنے کے مقابلے میں سارے دن میں کم از 1-2 مرتبہ کھول کر اس کی زیارت بھی کر لیا کرو۔ یہ نہیں کہ مجھے زبانی یاد ہے، میرے موبائل فون میں ہے، چلو موبائل میں بھی صحیح قرآن پاک تو ہے نا، زیارت کر لیں، موبائل میں کر لیں، گھر میں موجود ہے اٹھا کر پڑھ لیں تھوڑا سا، کم از کم اپنی آنکھوں کو بھی عبادت ہے۔ کوشش یہ کر، جب انسان پیدا ہوتا ہے ایمان والا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، بچے کے کان میں کیا کہے وہ، یہ کیوں کہے، تاکہ دنیا میں آئے۔ حق یہ ہے، یاد رکھیے، عورت کو مسجد میں اذان دینے کی اجازت ہے، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کی اجازت ہے، نماز کے لیے اذان دینے کی اجازت ہے، لیکن بچے کے کان میں اذان دینے کی اجازت ہے؟ عورت بچے کے کان میں اذان ہے، حق یہی ہے، وہاں بہن موجود ہو، اس بچے کی بہن موجود ہو، خالہ موجود ہو، نانی دادی پھپھو جو موجود ہو، اگر وہ پاک و صاف ہے، وہ پیدا ہونے کے جتنی جلدی بعد ہو سکتا ہے بچے کے کان میں اذان کہے۔ کیوں کہے؟ تاکہ بچہ دنیا میں آئے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز ہے وہ اللہ کا نام ہو، اللہ اکبر ہو۔ میں نے یہ اس لیے درمیان میں جملہ مترجہ کہا ہے کہ تو سو کے اٹھ، سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جس چیز کی تو زیارت کرے وہ قرآن پاک ہو، پھر تو دنیا کی چیزوں کی زیارت کر۔ روزانہ کی عادت بنا لے، سونے سے پہلے بھی میں قرآن پاک کی زیارت کر کے سویا کروں گا، اور روزانہ نماز پڑھنے کے بعد بھی میں قرآن پاک کی زیارت کر کے پھر دنیا کے کام کاج کیا کروں گا۔ یہ اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان مبارک میں جو آپ نے ریہرسل کی تھی، جو پریکٹس کی تھی، کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ تو عمل باقی رہے گا نا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات پوچھ لوں، آپ یہ عمل کریں گے نا؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، کریں گے نا؟ میں نے اس لیے آپ سے کہلوا دیا کہ شیطان کو اب شکست دے سکیں کہ ہم نے شاہ جی کے ساتھ مسجد میں وعدہ کیا تھا، اس لیے کریں گے۔